میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ اس کا ایک نوجوان بیٹا تھا۔ تو ایک دن وہ بوڑھا آدمی جو تھا اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آئے میرے بیٹے، آپ شہر جاؤ اور سامان لے کر آؤ، آٹا اور گندم جو ہے آٹا اور چاول لے کر آؤ، کیونکہ وہ ختم ہونے والے ہیں، تھوڑے سے باقی ہیں۔ تو بیٹے نے کہا ٹھیک ہے بابا جی، تو میں کل جاؤں گا شہر اور جا کر سارا سامان لے آؤں گا۔ تو والد جو تھا وہ اس نے کہا ٹھیک ہے کل چلے جانا۔ جب صبح ہوتی ہے تو وہ جاتا ہے تو وہ جلدی واپس آ جاتا ہے۔ تو باپ کے پوچھنے پر وہ بتاتا ہے کہ بابا جان جو شہر جانے کے راستے پر جو درمیان میں پل تھا وہ ٹوٹ گیا ہے، تو میں اس وجہ سے شہر نہیں جا سکا، تو واپس آ گیا ہوں۔ باپ نے کہا کہ شہر جانے کے لیے ایک دوسرا راستہ بھی ہے، تو آپ اس راستے سے شہر چلے جاؤ، کیونکہ جو دال ہے، چاول ہے، آٹا ہے وہ ختم ہونے والا ہے، تھوڑے دنوں کا ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو اس نے کہا بابا جان جو وہ دوسرا راستہ ہے وہ ایک تو کچا ہے، دوسرا مشکل ہے، لمبا ہے، تھکاوٹ زیادہ ہو جائے گی، اس لیے میں اس راستے سے نہیں جا سکتا، تو میں انتظار کر لیتا ہوں، چند دنوں کی تو بات ہے، جب وہ پل تعمیر ہو جائے گی تو میں اسی پل کے ذریعے اس پل سے میں چلا جاؤں گا اور جا کر سامان لے آؤں گا۔ تو باپ جو ہے اس کی بات خاموشی سے سنتا رہا اور چپ ہو گیا۔ کچھ دن گزر گئے تو باپ نے پھر اپنے بیٹے کو اٹھایا کہ جاؤ جلدی کرو، ناشتہ کر کے جاؤ شہر اور وہ سامان لے کر آؤ۔ بیٹا جاتا ہے تو وہی کنڈیشن، پھر واپس آتا ہے تو باپ کو کہتا ہے کہ جو پل کا کام تھا تو وہ ابھی جاری ہے، تو تھوڑے ہی دنوں کی بات ہے، تو میں 2-3 دن تک یہ تعمیر ہو جائے گی تو میں چلا جاؤں گا اور پھر سامان لے کر آؤں گا۔ تو باپ خاموش ہو جاتا ہے اور 2-3 دن گزر جاتے ہیں۔ تو ایک دن جب باپ گھر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جو دال تھی، چاول تھے، آٹا تھا، وہ سارا ختم ہو گیا ہے اور اب کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ تو باپ گیا اپنے بیٹے کے روم میں، تو اس نے بیٹے کو اٹھایا اور کہا جلدی اٹھو، فوراً شہر جاؤ اور سامان لے کر آؤ، کیونکہ اب ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جو بیٹا تھا وہ صبح سویرے جس طرح باپ نے اٹھایا تو وہ اٹھا اور چلا گیا۔ جب آگے جاتا ہے تو فوراً ہی واپس آتا ہے، بڑا حیران ہوتا ہے اور باپ سے کہتا ہے کہ ابا جان جو پل تھا وہ تو جو اسٹیمیٹڈ ٹائم تھا اس کے مطابق پورا ہو چکا تھا، تعمیر ہو چکا تھا، تو اوپر سے پانی کا ایک ریلا آیا ہے، سیلابی ریلا آیا ہے، تو وہ جو پل نیا بنا تھا وہ اس میں بہہ گیا ہے۔ تو اب جو دوسرا راستہ تھا جو اس کو لمبا محسوس ہوتا تھا، مشکل محسوس ہوتا تھا، جس پر جانے سے اس کو جو ہے تھکن ہوتی تھی، تو اس نے کہا وہ بھی خراب ہو گیا، ادھر ہی پانی پانی ہے، تو اب شہر جانے کا کوئی راستہ نہیں، دیر از نو آلٹرنیٹ۔ تو باپ نے کہا، اس کو دیکھتا رہا، تو باپ نے کہا دیکھ لو بیٹا، اس میں اب ہم کس کو قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں؟ اگر آپ پہلے دن مشکل راستے پر چلے جاتے، آسان راستے کو چوز نہ کرتے، آپ آسانی کی تلاش میں رہے ہیں، اگر آپ آسانی کی تلاش میں نہ رہتے تو آج ہمیں مشکل دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اب ہمارے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ کس کو اس کا قصوروار ٹھہرائیں؟ تو بیٹا جو ہے اس کا جو سر تھا وہ شرم سے جھک گیا اور باپ کی وہ باتیں سنتے رہا۔ اسی طرح ہمارے ساتھ ہی کچھ ایسا ہوتا ہے، ہم کسی معجزے کے انتظار میں ہوتے ہیں، ہم کسی ایسی چیز کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ وہ غیبانہ طور پر آئے، ہماری مدد کرے اور ہمیں بیٹھے بٹھائے سارا کام مل جائے۔ ہم مشکل کام کرنا پسند نہیں کرتے، ہم مشکل جو ہے راستے کا انتخاب نہیں کرتے، ہم آسانی کی تلاش میں رہتے ہیں، اور جو چیزیں ہم آسانی سے بھی حاصل کر سکتے تھے وہ بھی ہم جو ہے وہ گوا بیٹھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمیں مشکل راستوں کا انتخاب کرنا پڑے گا، ڈیفیکلٹیز کو فیس کرنا پڑے گا۔ جب ہم اس کو فیس کر لیں گے پھر ہمیں آسان راستے بھی ملیں گے، ہمیں آسانی سے کامیابی بھی ملے گی، اور ہمیں کسی کے سامنے سر جو ہے وہ نہیں جھکانا پڑے گا، ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑیں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر مشکل راستوں کا انتخاب کریں گے تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی، ورنہ ہم بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔